یہ محرم کے ساتھ کچھ ہمارے تاریخی واقعات بھی وابستہ ہیں اور ان تاریخی واقعات کا بھی اس محرم کے اوپر ایک اثر پڑا ہے۔ سب سے پہلا تاریخی حادثہ جو محرم کی شروع میں پیش آیا وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ، وہ خلیفہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جن کے جنت میں آپ نے محل دیکھا اور آ کر بتایا کہ میں نے تمہارا جنت کے اندر محل دیکھا ہے، جن کے بارے میں صراحت یہ فرمائی کہ عمر فی الجنہ، حضرت عمر جنت میں ہیں، ان کی شہادت جو ہے وہ محرم ہی میں ہوئی تھی، محرم کی ابتدا میں، یکم محرم۔ ایک یہودی یا نصرانی تھا یا بنیاد یہودی تھا، اس نے چھپ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا تھا جبکہ آپ نماز فجر کے لیے تشریف لائے تھے، اور اسی وار کے نتیجے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر وفات ہوئی۔ یہ افسوسناک اور اندوہناک اور ملت کے لیے عظیم سانحہ وہ اسی محرم میں پیش آیا۔ پھر دوسرا عظیم سانحہ جو خاص عاشورہ میں پیش آیا وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جن کو آپ نے جنت کا ریحان قرار دیا، جنت کا پھول قرار دیا، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور جن کی ساتھ آپ نے محبت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے اللہ آپ بھی اس سے محبت کریں، وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اسی عاشورہ کے دن ظالمانہ طور پر ان کو شہید کیا گیا، وہ شہید مظلوم بنے اسی عاشورہ کے دن، اور اس کی وجہ سے یہ بھی ایک فضیلت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کے لیے عاشورہ کا دن منتخب فرمایا، جو ایک مبارک دن تھا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کی جو فضیلت ہے یا اس کا جو تقدس ہے یا اس کی جو اہمیت ہے وہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ ایسا نہیں ہے، عاشورہ کا تقدس اور احترام تو پہلے سے چلا آتا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا تھا، لیکن حضرت حسین سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے، ان کے مناقب میں یہ شمار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کے لیے ایک ایسا دن مقرر فرمایا یوم عاشورہ، اس میں شہادت، اور مظلومانہ دو طریقے سے، ایک اس طرح کہ یہ شہر حرام تھا، وہی ان 4 مہینوں میں داخل تھا جن کے بارے میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم نے ان 4 مہینوں کو حرام قرار دیا ہے۔ جاہلیت میں لوگ جنگ کرتے کرتے رک جاتے تھے اگر یہ مہینہ آ جاتا تھا، تو اس میں جنگ کی گئی ان کے خلاف شہر حرام میں۔ تو ایک ظلم یہ کہ شہر حرام کے تقدس کو پامال کیا گیا، اور شہر حرام کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے ان کے خلاف جنگ کی گئی۔ دوسرا یہ کہ ان کو ظالمانہ طور پر شہید کیا گیا۔ روایات میں یہ بات داخل ہے، تاریخی روایات سے ثابت ہوتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اس وقت یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان کے خیال میں یزید اس لائق نہیں تھا کہ وہ اسلامی امت کا سربراہ بنے، اور ان کو کچھ منکرات شرعیہ بھی ان پر ظاہر ہوئے تھے کہ یہ منکرات شرعیہ کا ارتکاب ہو رہا ہے، تو اس کے خلاف حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سفر کیا تھا۔ لیکن جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا اور ان کو آگے بڑھنے سے روک دیا گیا تو اس وقت حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں ایک اس بات پر احتجاج کرنے کے لیے آیا ہوں کہ ایک ناجائز حکمران کو حکمران بنا لیا گیا۔ لیکن یہ بھی شریعت کا چونکہ حکم ہے کہ اگر کوئی ناجائز طور پر حکمران بن جائے، اس کا اقتدار قائم ہو جائے، تو پھر اس کو مجبوری کے طور پر قبول کیا جاتا ہے جب تک کہ اس کو ہٹانے کا کوئی طریقہ ممکن نہ ہو۔ تو اس لیے بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ پیشکش بھی کی تھی کہ میں خود یزید سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سب کے باوجود یزید نے جس کو گورنر بنایا ہوا تھا عبید اللہ بن زیاد، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت پر آمادہ نہیں تھا، اور اس نے جنگ ٹھان لی اور ان اہل بیت کے اس قافلے پر اس نے حملہ کیا۔ نہ صرف حملہ کیا، دریائے فرات جو قریب بہتا تھا، دریائے فرات کا پانی ساری دنیا کو سیراب کرتا تھا، اس کا راستہ بند کر دیا تاکہ ان کو پانی نہ ملے۔ تو یہ ساری ظالمانہ حرکتیں عبید اللہ بن زیاد نے کی، اور پھر یزید نے اس کے اوپر کوئی
اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں کی. اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومانہ شہادت تھی. ان کے خلاف جو کارروائی تھی وہ ظالمانہ کارروائی، اور اس ظالمانہ کارروائی کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وہ المناک سانحہ پیش آیا جس پر جتنا غم کا اظہار کیا جائے کم ہے. لیکن حضرت حسین کی شہادت ان کی منقبت ہے، ان کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے مرنا تو ہر ایک کو ہوتا ہے، لیکن ایک تو شہادت کی موت عطا فرمائی، اور شہادت کی موت بھی محرم کے عاشورہ میں 10ویں تاریخ کو مقرر فرمائی. تو یہ فضیلت ہے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ.